سورہ بقرہ کی فضیلت آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ بیان فرمائی ہے، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 رکوع اور 286 آیتیں نازل فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ جو سورہ بقرہ کے اندر الف لام میم آیا ہے یہ حروف مقطعات ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں یہ قول تمام علماء کا متواتر ہے 1400 سال سے کہ جو حروف مقطعات ہے یعنی ہر سورت کے پہلے آغاز میں جو حروف مقطعات جیسے الف لام میم یا الف لام را یا کاف ہا یا اسی طرح سے جتنے بھی حروف آتے ہیں، ان تمام حروف کے تعلق سے یہ متفقہ قول ہے کہ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا سے اس کا مطلب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا ہوا ہے۔ تو انہی حروف کے اندر سے ایک حروف یہ بھی ہے الف لام میم۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کا وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کہ کوئی شک کی جگہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا کہ ہاں اس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی شک کی جگہ نہیں۔ اور بلکہ ابو جہل اور کفار مکہ نے تو یہ بھی کہا کہ یہ جو کتاب ہے اور یہ جو قرآن ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ بندوں کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ بندوں کا کلام ہے تو پھر چلو ایسا کرو کہ اس کی طرح تم 10 آیتیں بنا کر کے لے آؤ۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، اگر یہ کسی بندے کا کلام ہے تو پھر تم بھی بندے ہو، تو پھر تم ایسا کرو کہ تم بھی اس کی طرح اس کی کوئی مثال لے کر کے آؤ، اس کی کوئی مثل لے کر کے آؤ، 10 آیتیں ہی تم لے کر کے آؤ۔ لیکن وہ لوگ جو اعتراض کرنے والے تھے قرآن مقدس پر، ان کا دل تو یہ گواہ تھا اس بات پر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس کے اندر وہ لطف ہے، اس کی جو حلاوت ہے وہ ایسی ہے کہ کسی بندے کے کلام میں وہ حلاوت اور وہ لطف آ نہیں سکتا۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، کا اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ مقدس میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے ھدی للناس بھی لکھا ہے، کئی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہاں پر جو خاص طور پر ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، کہا ڈر والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اگلی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، کا ایمان والے وہ ہے جو غیب کی خبروں پر ایمان لاتے ہیں، غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، بنا دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، رسول کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے ایمان لائے۔ تو اسی طرح یہ تو وہ چیزیں ہیں ایک عام انسان کے لیے، لیکن یہاں پر غیب کی باتوں کا بھی تذکرہ ہے کہ ان باتوں پر بھی ایمان لانا جو تم دیکھ نہیں سکتے، جو تم سن نہیں سکتے، جو تم سونگھ نہیں سکتے، جن چیزوں کا تم احساس نہیں کر سکتے، جیسے کہ جنت ہے کسی نے دیکھی نہیں لیکن ایمان لانا ہے، جہنم ہے، اسی طرح قیامت ہے، اسی طرح موت ہے، موت کے بعد اٹھایا جانا ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے یہ تمام چیزوں پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنا یہ نہیں ہے کہ ہم نے 5 وقت کی نماز میں چلتے چلتے مسجد نظر آ گئی تو مغرب کی نماز پڑھ لی۔ نماز قائم کرنا اس کو نہیں کہتے۔ اگر آپ دن میں 4 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو تب بھی آپ بے نمازی ہے، اس لیے کہ آپ نے 1 وقت کی نماز چھوڑی۔ نمازی اسے کہتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہی خرچ کرتے ہیں۔
ہماری دی ہوئی روزی ہی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہاں پر مومنوں کی نشانی بیان کی، کہا مومن وہ ہوگا جو ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہی ہماری راہ میں خرچ کرے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، چاہے وہ زکوٰۃ کے طور پر ہو، چاہے وہ صدقے کے طور پر ہو، چاہے وہ کسی کی مدد کے طور پر ہو، چاہے وہ دینی مدارس کے اندر تعاون کے طور پر ہو، چاہے وہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے تعلق سے ہو یا اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنے کے تعلق سے ہو۔ گویا کہ ہر وہ اچھا کام جس کا ثواب اسلام میں آپ کو ملنا ہے، وہ ہر کام میں اگر آپ نے خرچ کیا تو گویا آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کے بندوں پر خرچ کیا۔ تو اللہ نے فرمایا 3 نشانی بتائی مومنوں کی، ایک کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لائے، پھر فرمایا نماز قائم کرے، اور پھر فرمایا جو ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرے۔ یہ 3 نشانی اللہ نے مومن کی بیان کی، اور یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ بھی بتا دیا کہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے کوئی یہ تصور نہ کرے کہ اس کا چھین لیا جا رہا ہے یا اس کو اپنے جیب سے دین کے کاموں میں دینا پڑ رہا ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ اس کو اپنی محنت کی کمائی میں سے دینا پڑ رہا ہے، کہ یہ تمہاری محنت کی کمائی نہیں ہے، بلکہ یہ جو تمہارے پاس دولت ہے تمہاری محنت کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر ہے، اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر صاف کر دیا ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، یہ کوئی تمہارا مال نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا دیا ہوا مال ہے، کہ اسی میں سے خرچ کرو، یہ مومن کی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، فرمایا کہ اور وہ کہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھے۔ اب یہاں پر پھر 3 چیزیں بیان کی مومنوں کی نشانی کے اندر، والذین یؤمنون، اور وہ کہ ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو اے محبوب آپ پر نازل ہوا جو کہ قرآن مقدس ہے۔ مومن وہ ہے جو قرآن پر ایمان لائے، قرآن مقدس کے ہر حرف پر، ہر آیت پر، ہر ایک آیت اور ہر ایک رکوع کے اوپر ایمان لائے، وہ مومن ہے۔ جو قرآن مقدس کے اندر سے کسی ایک حرف کا بھی انکار کرے یا اعتراض کرے وہ مومن نہیں، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ فرمایا وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے۔ مومن کی نشانی میں بیان کیا کہ جو آپ پر نازل ہوا اس پر تو ایمان لانا ہی ہے، لیکن جو آپ سے پہلے نازل ہوا کہ اس پر بھی ایمان لائے۔ حضور سے پہلے نازل ہونے والی 3 بڑی کتابیں توریت، انجیل، زبور، ان پر بھی ایمان لانا ہمارے اوپر فرض ہے اس آیت مبارکہ کے تحت۔ لیکن ابھی اگر توریت، انجیل، زبور کے اندر کوئی حکم ہے جو قرآن سے اگر ٹکراتا ہو، اس کا کوئی حکم قرآن مقدس سے ٹکراتا ہو، تو پھر ہم اس کا حکم، وہ حکم نہیں مانیں گے، اس لیے کہ وہ منسوخ ہو گیا۔ جیسے کہ توریت ہے، توریت کے اندر مسجد اقصیٰ کو اللہ رب العزت نے قبلہ بنایا اور حکم دیا کہ اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھو۔ اب وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن چونکہ وہ منسوخ ہو گیا، اس لیے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں حکم دیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز ادا کرو۔ تو اس حکم کو ماننا تو ہمارے اوپر ضروری ہے، لیکن اس پر عمل کرنا ضروری نہیں، اس لیے کہ اب حکم تبدیل ہو گیا۔ تو اسی طرح یہ جو کتابیں ہیں توریت، انجیل، زبور، اللہ نے فرمایا کہ اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور پھر ایک اور نشانی اللہ نے بیان فرمائی وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھے۔ آخرت پر اس طرح یقین ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوبارہ زندہ فرمائے گا، حشر میں جمع کرے گا، ہمارا اعمال دکھایا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جس کے سیدھے ہاتھ کے اندر اللہ نامہ اعمال دے گا اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانا ایک مومن کے لیے فرض ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور وہی مراد کو پہنچے۔ اب یہ 6 نشانی اللہ رب العزت نے بیان کر دی۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ 6 نشانی ہمارے اندر موجود ہے، اگر ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہمارے لیے ہے، اللہ کی یہ رحمت اب ہمارے لیے ہے۔ اگر یہ 6 نشانیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہے تو پھر اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔
اگر ہمارے اندر یہ 6 نشانیاں ہیں تو الحمدللہ کہے کہ ہم ایمان پر ہے، ہدایت کے راستے پر ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ مراد کو پہنچے، وہی لوگ منزل مقصود کو پہنچے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ یہ اپنے محبوب سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جن کی قسمت میں یہ لکھا ہے کہ وہ کافر ہے، کافر ہی رہیں گے، کافر ہی مریں گے، تو پھر اب اللہ نے اپنے رسول کو کہا کہ اب آپ کو اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی قسمت میں تو کفر لکھا ہوا ہے، اب آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے ان کے لیے تو برابر ہے، یہ تو ایمان لانے والے نہیں، تو آپ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو آپ غمگین نہیں ہو، پریشان نہ ہو، ان کی قسمت میں کفر ہے اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں پر ابو جہل، ابو لہب اور ان تمام لوگوں کا ذکر ہے جن کو دعوت پہنچی اسلام کی لیکن وہ پھر بھی اسلام قبول نہیں کیے، تو پھر بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کیوں جاتے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے؟ اس لیے جاتے تھے کہ تاکہ قیامت کے دن حجت ختم ہو جائے، تاکہ پھر وہ کافر یہ نہ کہہ سکے کہ مولا تیرے رسول تو صرف ایک ہی مرتبہ آئے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اگر وہ دوسری مرتبہ آتے تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ تو وہ حجت کو اختتام اور ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے آقا دو جہاں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہ تاکہ حجت ختم ہو جائے، کوئی یہ بات نہ کہہ سکے کہ آپ نے تو ہم تک اسلام ہی نہیں پہنچایا۔ اب یہاں پر جو بات ہے کہ جن کی قسمت میں کفر لکھا ہوا ہے، اب یہاں پر بڑی غور کرنے والی بات ہے کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، تو پھر یہاں پر تو سوال یہ آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کی قسمت میں کفر لکھ دیا ہے تو پھر اس کو عذاب کس حساب سے دیا جائے گا؟ اس لیے کہ جب اللہ نے اس کی قسمت میں کفر لکھ دیا تو اب اس کو جہنم میں کیسے داخل کیا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ نے اس کی قسمت میں کفر لکھا نا، وہ تو کہے گا مولا تو نے ہی میری قسمت میں کفر لکھا تھا، اگر تو اسلام لکھتا تو میں بھی مسلمان ہوتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ مفسرین نے بیان کی، کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کسی بھی بندے کی قسمت میں کفر نہیں لکھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے کافر نہیں ہوئے بلکہ یہ اپنے اعمال کی بنیاد پر کافر ہوئے۔ مطلب کہ کوئی نبی کا گستاخ تھا، کوئی خدا کے کلام کو انکار کرنے والا تھا، کوئی نبیوں کو قتل کرنے والا تھا، کوئی اسلام کی تذلیل کرنے والا تھا، کوئی مسلمانوں سے نفرت کرنے والا تھا، تو یہ تمام ان کے عیب جب مل گئے، اور جب مل گئے تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کی قسمت میں کفر لکھ دیا۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے ہم کو کافر بنایا اور پھر ہم کو عذاب بھی دیا جائے گا۔ تو دراصل وہ اللہ کے چاہنے سے کافر نہیں ہے بلکہ وہ اپنے اعمال کے سبب کافر ہے۔ تو اللہ نے وہی فرمایا کہ جن کے قسمت میں کفر ہے تو ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان قبول کرنے والے نہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے وہی بات جو میں نے آپ کو ابھی کہی ہے، وہی بات اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 میں، ختم اللہ علی قلوبہم علی ابصارہم غشاوہ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کافروں کے تعلق سے بیان فرمایا، کہا جو ایمان قبول نہیں کرتے، اسلام قبول نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کی گستاخیہ اور ان کی بدعمالیہ کی بنیاد پر اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، کہ اب وہ نہ حق سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ دل سے تسلیم کر سکتے ہیں۔ اب اللہ نے مہر لگا دی، اب وہ پکے ہو گئے تو اللہ نے مہر لگا دی کہ اب یہ بدلنے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی اور پردہ ڈال دیا ہے۔ ولہم عذاب عظیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، ان کے لیے جن کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔
اب اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، کہا وہ ایمان والے نہیں، وہ مومن نہیں۔ حالانکہ وہ اللہ پر بھی ایمان لا رہے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لا رہے، لیکن پھر بھی مومن نہیں۔ تو اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ اللہ پر تو یہودی بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ پر تو عیسائی بھی ایمان لاتے ہیں، اور بھی بہت ساری قومیں ہیں دنیا کے اندر جو اللہ پر ایمان لاتی ہے، لیکن مسئلہ اور پیچ وہاں پر پھنستا ہے کہ اللہ پر تو ایمان لا لیا لیکن رسول اللہ پر ایمان نہیں لایا۔ تو اب اللہ نے فرما دیا کہ بھلے ہی تم زندگی بھر دعویٰ کرتے رہو، اللہ اللہ کا نام لیتے رہو، کہتے رہو کہ ہم اللہ کو مانتے، آخرت کو مانتے، لیکن جب تک رسول کو نہیں مانو گے تم مومنین نہیں بن سکتے، تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ ایمان کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا۔ تو اور یہاں پر یہ منافقوں کے لیے بھی ہے، وہ منافق جو جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور جب کافروں کی ٹولی کے پاس جاتے تو کہتے کہ ہم تو تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ ان کا بھی ذکر ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا اور اپنے رسول کو آگاہ کر دیا، کہا میرے رسول یہ لوگ جو تمہارے پاس آ کر کے ایمان کا دعویٰ کرتے دراصل یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ اب انہی کا ذکر اللہ نے اگلی آیت سورہ بقرہ کی 9 نمبر کی آیت میں فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو فریب دے رہے، دھوکہ دے رہے، اس لیے کہ مسلمانوں کے پاس جا کر کے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں کے پاس آ کر کہتے کہ ہم نے تھوڑی ایمان قبول کیا، اسلام قبول کیا، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا، بہت بڑا کام کر لیا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دراصل تم نے اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دیا، تم نے مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ دراصل تم نے خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا، تم خود دھوکے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں کہ ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، ہم خود فہم کے اندر اپنی زندگی، غلط فہمی کے اندر اپنی زندگی گزار رہے، ہم سوچ رہے کہ ہم تو ایمان والے، لیکن دراصل ہم ایمان والے نہیں۔ یا اس آیت کے بہت سارے مضمون نکل سکتے اگر نکالے جائے، لیکن بہرحال کم از کم یہ آیت جو ہے تو منافقوں کے تعلق سے بیان کی گئی، کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ رسول کو دھوکہ دیا، لیکن دراصل انہوں نے اللہ رسول کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے منافقوں کے تعلق سے بیان کیا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا۔ کون سی بیماری ہے کہ جس میں اللہ نے اضافہ کر دیا؟ یہودی اور عیسائیوں کے اندر حسد کی بیماری تھی، اپنی حکومتیں چلی جانے کی بیماری تھی، تو اللہ رب العزت نے ان بیماریوں میں اضافہ کر دیا۔ وہ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے، تو اب جیسے جیسے مسلمانوں کو اللہ نے عروج عطا فرمایا تو یہودیوں کی بیماری اور زیادہ بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے اللہ نے مسلمانوں کو حکومت عطا کی، سلطنت عطا کی، تو ویسے ویسے یہودی اور عیسائیوں کے دلوں کے اندر وہ بیماری اور زیادہ بڑھنے لگی، حسد کی بیماری۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں سے حسد کرتے ہو، تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ مسلمانوں سے حسد کرنے کا وبال یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری بیماری کو اور بڑھا دیا، اس میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑے دردناک عذاب کے اندر گرفتار فرمایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا اس کے اندر، جیسا کہ ہم آغاز میں سن چکے ہیں مومنین کا بھی تذکرہ ہے۔ آغاز کی 5 آیتوں میں مومنوں کا تذکرہ، اس کے بعد میں تقریباً 11 یا 13 آیتیں ایسی ہے
جن میں منافقوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، ان کے تعلق سے بیان فرمایا ہے۔ تو یہ منافق تو یہ سوچتے تھے کہ ہم تو ادھر آ کر رسول سے کہتے کہ ہم ایمان والے، لیکن ادھر جا کے ہم واپس اپنے بھائیوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم تو ان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، لیکن دراصل وہ رسول کو دھوکہ نہیں دے رہے تھے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اللہ نے تو اپنے رسول کو ان تمام چیزوں سے آگاہ کر دیا تھا، بتا دیا تھا، کہا دیکھو اپنے رسول سے اللہ نے کہہ دیا تھا کہ رسول یہ شخص جو تمہارے پاس آ کر کے ایمان کے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے دراصل وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک دن جمعہ کی نماز میں خطبہ جمعہ کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منافقوں کو نام لے لے کر کھڑا کیا اور کہا کہ تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے، تو بھی منافق ہے۔ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے مسجد سے باہر نکال دیا۔ تو ان کو اس دن سمجھ میں آیا کہ ہم تو سوچتے تھے کہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن دراصل اتنے سالوں سے ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تب ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم ان کو نہیں دھوکہ دے رہے تھے، ہم تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے، اس لیے کہ ان کو تو پہلے دن سے پتا تھا کہ ہم منافق ہیں، لیکن کسی مصلحت کے تحت انہوں نے بتایا نہیں، بولا نہیں، لیکن اب بول رہے، اس لیے کہ جب مومن مسلمان کم تھے تو پھر منافق کو بھی کچھ نہیں کہا گیا، ان کو مسجد سے نہیں نکالا گیا، لیکن جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو پھر اب وقت آ گیا تو رسول خدا نے اب نام لے کر کے کہا کہ چل تو منافق ہے، اٹھ جا ہماری مسجد سے باہر نکل جا۔ وہ جب باہر نکلے نا وہ منافق، تو باہر حضرت عمر فاروق آ رہے تھے نماز جمعہ کے لیے، کچھ تاخیر ہو گئی تھی آپ کو اس دن، تو آپ نماز جمعہ کے لیے جب مسجد میں تشریف لائے، مسجد کے باہر جب دروازے پر آپ تشریف لائے نا، تو آپ نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ، اتنے سارے مسلمان مسجد سے باہر نکل رہے، تو آپ کو خدشہ ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نماز جمعہ قضا ہو گئی ہو، نماز چھوٹ گئی میری۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ نماز جمعہ مکمل ہو گئی؟ تو اب وہ تو تھے منافق، ان کو مسجد سے میرے رسول نے باہر نکالا تھا، تو وہ کیا کہتے کہ نہیں، اب ان کو تو دل میں ڈر تھا نا کہ اگر وہ حضرت عمر فاروق سے کہہ دیتے کہ نہیں ہم کو اللہ کے رسول نے منافق کہہ کر کے باہر نکالا، تو ان میں تو اتنی ہمت نہیں تھی وہ بتانے کی۔ تو انہوں نے کیا کیا، بہانہ بنایا، کہا ہاں عمر نماز جمعہ مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے یہ سنا تو افسوس کیا، لیکن پھر سوچا کہ چلو کیا ہوا، نماز چاہے میری چھوٹ گئی ہو لیکن مسجد میں جا کر اپنے رسول کا دیدار تو کم از کم کر لوں۔ تو حضرت عمر فاروق مسجد میں آئے، دیکھا تو مسجد میں وہ صحابہ بیٹھے ہوئے، نماز جمعہ باقی ہے، لیکن جب یہ لوگ جب کچھ دور پہنچے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ تم نے عمر سے جھوٹ کیوں کہا کہ نماز جمعہ ختم ہو گئی؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا دیکھ میرے جھوٹ کی وجہ سے تیری جان بچی ہوئی ہے، ورنہ اگر میں یہ کہتا کہ ہمیں رسول خدا نے منافق کہہ کے مسجد سے باہر نکالا ہے تو تمہارا کیا خیال ہے وہ عمر کے بارے میں؟ اگر عمر کو پتا چل جاتا کہ یہ منافق ہے اور رسول نے ان کو مسجد سے باہر نکالا، کہا وہ نماز بعد میں پڑھتا عمر، تلوار نکال کے تمہاری گردن پہلے قلم کر دیتا۔ کہا یہ میرے جھوٹ نے تمہاری جان بچائی ہے، تو اللہ نے اسی کا یا ذکر فرمایا نا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کہ ان کے جھوٹ کی بنیاد پر ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ 10 آیتیں ہم نے بیان کی سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مقدس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔